السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بالسلام۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو اللہ کی رحمت اور توفیق نال ساری زندگی کے اندر سانو اللہ نے نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ اس مہینے دیا رحمتاں اور برکتاں سمیٹن کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تواڈے سامنے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مقام کے 4 چیزاں بیان فرمائی ہیں۔ گویا ان سمجھو کہ آپ نے جنت کے 4 رستے بیان فرمائے ہیں کہ جنہ رستیاں تے چل کے اسی اللہ کی رحمت نال سلامتی دے نال جنت دا داخلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انہاں وچوں پہلی راہ، پہلی بات نبی علیہ السلام نے یہ بیان کی تھی: لوگوں افشوا السلام، سلام نو عام کر دیو۔ دوسری بات یہ فرمائیے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانے کھلایا کرو۔ تیسری بات یہ فرمائیے وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریاں جوڑیا کرو۔ چوتھی بات یہ فرمائیے صلوا باللیل والناس نیام، جدوں لوگ سو جاتے ہیں تسی رات اٹھ کے نماز پڑھیا کرو۔ جدوں 4 کام تسی کرو گے تدخلوا الجنت بالسلام، اللہ تانوں سلامتی دے نال اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ اور اللہ دی بڑی خاص رحمت کہ رمضان دے مہینے دے اندر انہاں دے وچوں اکثر کام کرنا مسلمان واسطے آسان ہے۔ رات دا قیام تراویح دی صورت وچ کرنا مسلمان واسطے اج کل آسان ہے۔ اسی طرح ہر بندہ جدوں دوسرے نو ملے کہ انہوں سلام کہے، یہ بھی معاملہ رمضان ہوئے یا غیر رمضان ہوئے آسان ہے۔ تیسرے نمبر تے کھانے کھلاؤ، یہ بھی مسئلہ رمضان میں آسان ہے، کیونکہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دوسرے مسلمان کی افطاری کراواں، کھانا کھلاواں، یہ بھی اس مہینے میں آسان ہے۔ چوتھی بات صلہ رحمی کرنا، رشتے جوڑنا، رشتیاں نو ملانا، یہ بھی اگر اللہ کو توفیق منگی جائے تو آسان ہو جاتا ہے۔ کہ گویا رمضان دے مہینے اس حدیث دے اوتے عمل کرنا آسان ہے تے رب دی جنت دا حاصل کرنا بھی اللہ دی رحمت نال آسان ہے۔
اللہ سانو اپنی جنت کے حصول واسطے محنت کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان چار چیزاں کی تھوڑی جی وضاحت مختصر وقت کے اندر 10 منٹ ٹائم ہے میں تمہارے سامنے کرنا چاہتا۔ پہلی بات اللہ دے نبی نے فرمایا افشوا السلام، سلام نو عام کرو۔ سلام نو عام کرن دا مطلب ہے جدوں بھی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان نو ملے، مسجد ہوئے، بازار ہوئے، گلی محلہ ہوئے، گھر ہوئے، دکان ہوئے، فیکٹری ہوئے، کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان نو جدوں بھی ملے تے انہوں چاہیے کہ انہوں سلام کرے۔ بولو کی کرے؟ سلام۔ سارے بولو ذرا کی کرے؟ سلام۔ سلام کرے۔ یہ سلام کرن دا فائدہ کی ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صحیح مسلم کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اللہ دے نبی کی ہے، آپ فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ فرمایا مومنوں مسلمانوں تسی اونی دیر تک اللہ دی جنت وچ داخل نہیں ہو سکتے جب تک تسی مومن نہ بن جاؤ، اور تسی اونی دیر تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تسی ایک دوسرے نال محبت پیار کرنا نہ شروع کر دیو۔ ہر مسلمان دے دل وچ دوسرے مسلمان دی محبت پیار پیدا نہ ہو جائے اس ویلے تک تسی مومن نہیں بن سکتے۔ جب تک مومن نہیں بنو گے اللہ دی جنت دا داخلہ نہیں ملے گا۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تانوں ایسا عمل نہ دساں کہ جیڑا عمل کرن دے نال تواڈے دلاں وچ ایک دوسرے واسطے محبت پیدا ہو جائے اور تسی مومن بن جاؤ اور جنت دا داخلہ مل جائے۔ اللہ دے رسول ضرور دسو کیڑا عمل ہے جہدے کرن نال اسی مومن بن سکنے ہاں، جنت وچ داخل ہو سکنے ہاں۔ نبی پاک فرماندے نے افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریا کرو، ایک دوسرے کو سلام آکیا کرو، بڑا چھوٹے نو چھوٹا بڑے نو، چلتا رکے ہوئے نو بیٹھے ہوئے نو، اے جناب ہر بندہ دوسرے مسلمان نو سلام کرے۔ تسی سلام عام کر دیو، اللہ سلام دی برکت نال تواڈے دلاں وچ ایک دوسرے واسطے محبت پیار پیدا فرما دے گا۔ جدوں ایک دوسرے دی محبت پیدا ہو جائے گی تسی مومن بن جاؤ گے۔ جدوں مومن بن جاؤ گے اللہ تانوں اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ یہ سلام کرنا اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ سلام دی برکت دے نال ایک مسلمان مومن بن جاتا ہے اور دلوں میں محبت پیار پیدا ہوتا ہے اور جنت کا داخلہ اللہ انہوں نصیب فرما دیں گے۔ یہ ہے سلام دی برکت۔ اور یہ ثواب کنا ہوئے، اجر کنا ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی نے آ کے السلام علیکم آکھیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 10 عیدیں واجب ہو گئی۔ ایک اور آیا انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا، آپ نے فرمایا 20 واجب ہو گئی۔ ایک اور آیا انہیں آگیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30 واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کی چیز واجب دیتے ہوئی؟ فرمایا جن نے السلام علیکم آکھیا اللہ نے یہ نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتیاں، جن نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ آکھیا اللہ نے یہ نام اعمال میں 20 نیکیاں لکھ دیتیاں، اور جن نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوا کیا یہ نام اعمال میں رب نے 30 نیکیاں درج فرما دی۔ کیوں جی؟ محنت لگی نہیں، کوئی مشقت کرنی نہیں پئی، پیسہ تیلا خرچ نہیں کرنا پیا، صرف زبان کو حرکت دینا۔ یہ اللہ تینوں نیکیاں عطا فرما رہے ہیں، جڑا نہ حاصل کرے پھر بد نصیبی ہو سکتا ہے۔ اللہ مینوں تانوں سلام نو عام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث دے اس ٹکڑے تو سانوں یہ سبق ملتا ہے کہ ہون تو بعد اساں جدوں بھی کسی دوسرے مسلمان نو ملنا ہے تو کی آکھنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ اگر تسی اس حدیث تے عمل کر لو تے اس درس دا مقصد پورا ہوتا ہے انشاءاللہ۔
دوسری بات نبی پاک فرماتے ہیں بطعم الطعام اور لوگوں کھانے کھلایا کرو. کی مطلب ہے؟ ایک دے معنی اے وے فقراء نو کھانے کھلایا کرو, مساکین نو کھانے کھلایا کرو, غریباں نو کھانے کھلایا کرو, کمزوراں نو اور ماڑیاں نو کھانے کھلایا کرو. کیوں؟ یہ کھانے کھلانا بھی بہت بڑا اجر دا باعث ہے, بہت بڑا ثواب دا باعث ہے. یہ جناب جیڑا بندہ کسی مسلمان نو اللہ دی رضا واسطے دنیا دے اندر کھانا کھلاندا ہے, کل قیامت نو اللہ اونوں اپنی جنت دیاں نعمتاں کھلائے گا. سبحان اللہ. جیڑا اللہ دی رضا واسطے. اور اج کل جو رمضان دا مہینہ ہے, جیڑا کسی مسلمان دی افطاری کروانا ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افطاریاں کرواؤ, ایک دوسرے دے روزے کھلواؤ. اگر کوئی کھجور نہ کروا سکتا ہے کھجور نہ کروا دے, اگر کوئی دودھ نہ کروا سکتا ہے دودھ نہ کروا دے. اللہ دے رسول اگر کسی کو کھجور بھی نہیں دودھ بھی نہیں, فرمایا پانی نال ہی روزہ کروا دے, اللہ اونوں بھی اجر تے ثواب عطا فرمائے. آج کل تو یہ جی بڑا آسان ہویا ہے. اس واسطے آؤ اللہ سانو اس حدیث تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ فرمایا بطعم الطعام, کھانے کھلاؤ, سحریاں کرواؤ, افطاریاں کرواؤ, لوگوں کو کھانے کھلاؤ. ضروری نہیں ماڑیاں تے غریباں بھی کھوانا ہے, ایک دوسرے دیا دعوتاں کرو, محبت پیدا ہوئے گی, پیار پیدا ہوئے گا, معاشرے کے اندر ایک اچھی فضا پیدا ہوئے گی, اچھا ماحول پیدا ہوئے گا. اللہ سانو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دو چیزیں ہو گئی ہیں. نمبر 3 نبی پاک فرماتے ہیں واصل الارحام, لوگوں صلہ رحمی کریا کرو. صلہ رحمی کا مطلب کی ہے رشتیاں نو جوڑیا کرو, رشتیاں نو ٹوٹن نہ دیا کرو, رشتہ داریاں نو ملایا کرو, رشتہ داریاں نو تروڑیا نہ کرو. آج سارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی بیماری اور بہت بڑی وبا ہے کہ چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تو اسی رشتے توڑ دینے ہاں, رشتیاں نو ایک دوسرے تو مرن جین مکا دینے ہاں. جی ایک بندہ اگر تیرے گھر آیا ہے وہ کچھ لے کے نہیں آیا, تو آنا ہے میرے گھر کچھ لے کے نہیں آیا, میں انہیں یہ گھر جانا نہیں. ایک بندہ تیرے بیٹے کی شادی دے آیا ہے, انہیں تیری مرضی کے مطابق سلامی نہیں پائی, تو آنا میرا یہ معاملہ ختم ہو گیا, میں انہیں پرت کے سدنا ہی نہیں. نکیاں نکیاں گلاں تو رشتے تروڑ دینے آسی. بہناں بھراواں تو جدا ہو جاندیاں نے, بھرا بھراواں تو جدا ہو جاندے نے, رشتے ناتے ایک دوسرے کو توڑ کے مرن جین مکا دینے ہاں, ایک دوسرے کے گھر نہ جان دیاں قسماں پا دینے ہاں. اور لوگ سنو یہ بہت ہی کبیرہ گناہ ہے رشتہ داریاں نو توڑنا. قرآن کے اندر اللہ نے اس گناہ دا تانوں اس طرح اندازہ کروایا ہے, ذرا سنو. اللہ فرماتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. فرمایا او لوگ جڑے اللہ نبی دے وعدے توڑ دیندے نے اور جڑیاں چیزاں اللہ نے ملان دا حکم دیتا ہے انہاں نو توڑ دیندے نے, یعنی رشتہ داریاں ملان دا رب نے حکم دیتا ہے تے رشتہ داریاں توڑ دیندے نے, زمین دے اندر فساد برپا کر دیندے نے. فرمایا اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار, انہاں لوگاں دے اوپر اللہ اپنی لعنتاں فرماندے نے تے کل قیامت نو جہنم انہاں دا ٹھکانہ بن جائے گی. ایک کنہ لوگاں دا انجام ہے جڑے رشتہ داریاں تروڑ دینے, رشتے ناتے ایک دوسرے تو جناب تروڑ دیندے نے, قطع رحمی کرتے نے. اور حدیث صحیح بخاری دی, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو اللہ نے رحم نو پیدا فرمایا, رشتہ داریاں نو بنایا, انہاں نے اللہ دے دامن نو پکڑ لیا. اللہ نے فرمایا کی گل ہے تساں میرے دامن نو ہاتھ کیوں پایا ہے, میری چادر نو ہاتھ کیوں پایا ہے؟ اے آکھن لگا رحم آکھن لگا اللہ تو مینوں بنا تے دیتا ہے, لوگ مینوں تروڑ دین گے, لوگ مینوں پامال کرن گے, لوگ قطع رحمیاں کرن گے. اللہ نے فرمایا اے رحم اس بات تے خوش ہو جا جیڑا تینوں ملائے گا میں انہوں جنت نال ملا دیاں گا, جیڑا تینوں تروڑے گا میں انہوں جنت تو تروڑ کے جہنم نال ملا دیاں گا. یہ ہے رشتہ داریاں ملان دا
اللہ نے جڑا فائدہ دسیا ہے کہ جنت مل جائے گی اور رشتہ داریاں توڑن دا انجام کہ بندہ جہنم میں جا پوے گا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے میرے رزق وچ برکت پوے میری عمر وچ برکت ہوئے کیوں جی تسی سارے چاہتے ہو اور جڑے بیٹھے ہو بول چوکا رولا لگ گیا جی سارے چاہتے ہو عمر وچ بھی برکت ہوے تے رزق وچ بھی برکت ہوے. نبی پاک فرماتے ہیں انہوں پھر ایک کام کرنا چاہیے. اللہ دے رسول کیڑا فرمایا فلیصل رحمہ انہوں صلہ رحمی کرنی چاہیے رشتے جوڑنے چاہیے نے. اللہ صلہ رحمی کرن نال عمر وچ بھی برکت پا دے گا رب رزق وچ بھی برکت پا دے گا. یہ تین کام ہو گیا تے چوتھا کام نبی پاک فرماتے ہیں صلو باللیل والناس نیام جدو لوگی سو جان راتاں اٹھ کے نماز پڑھیا کرو. آج کل تے بڑا آسان ہے لوگی آرام کرتے ہیں تو رات کو اٹھ کے تراویحاں ادا کر لوگی سوندے نے تو قیام اللیل کر لوگی آرام کرتے ہیں تو رات اٹھ کے سحری تو پہلا تہجد دی نماز ادا کر نفل نوافل پڑھ. اللہ تینوں اس نفلی نماز تہجد قیام اللیل تراویحاں دی نماز دی برکت دے نال اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گا. اور عادت تسی ہے کہ مولانا صاحب کو سننا سو نبی پاک نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جڑا رمضان دی راتاں نو اللہ دی رضا دی خاطر قیام کرتا ہے اللہ تعالی او دے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. چار کم ہو گئے سلام نو عام کرنا ہے کھانے کھلانے نے صلہ رحمی کرنی ہے اور راتاں نو اٹھ کے قیام کرنا ہے نمازاں پڑھنیاں نے. اور میں چار کم تسی کر لو تدخلوا الجنت بالسلام اللہ تم سلام دی جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے. اللہ سانو اس حدیث تے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.